بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ روز متحدہ علماء بورڈ کا اجلاس بھی ہوا اور مختلف مکاتب فکر کے علماء و مشائخ کا 90 شاہراہ پر۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب نے گزشتہ دنوں ایک انٹرویو دیا جس میں خواتین کے لباس اور حجاب کے بارے میں بات کی اور مردوں کے بارے میں بھی انہوں نے ایک عمومی بات کی فحاشی اور ریانی کے حوالے سے، لیکن کچھ لوگوں نے ایک جملہ پکڑ لیا اور اس کو ہدف تنقید بنانا شروع کر دیا۔ اسلام جہاں عورتوں کو حجاب کا حکم دیتا ہے وہاں مردوں کو بھی نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عمران خان صاحب نے تو ایک عمومی بات کی، لیکن اس کو جس انداز سے پھیلانے کی ملک کے اندر کوشش کی گئی یا ملک سے باہر کچھ لوگوں نے، تو عمران خان صاحب کی جو بات حجاب اور فحاشی اور عریانی کے حوالے سے ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ قرآن جہاں پر حکم دیتا ہے عورتوں کو حجاب کرنے کا، وہاں پر قرآن حکم دیتا ہے مردوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک فحاشی اور یعنی وہ مرد پھیلائے یا عورت پھیلائے اس کو تو ایک ہی جیسا معاملہ ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ جو پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں یہ خود پولیس اور جو ادارے ہیں آپ کے عالمی سطح کے وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو اس وقت لیٹسٹ جو ذرائع ابلاغ ہیں یا جدید ذرائع ہمارے ہاتھ میں آ گئے ہیں، اس سے جہاں تک آپ چاہیں رسائی حاصل کرتے ہیں، تو اور یہ اثر انداز ہوتی ہے انسانی طبیعت کے اوپر، انسانی مزاج کے اوپر، تو ایک سبب فحاشی اور ریانی کا جو ہے وہ بلا شبہ ایک یہ جو ریپ ہو رہے ہیں، یہ واقعات ہو رہے ہیں، وہ فحاشی اور ریانی بھی ہے۔ تو متحدہ علماء بورڈ نے اور مختلف مکاتب فکر کے علماء و مشائخ نے وزیر اعظم پاکستان کے موقف کی مکمل تائید کی ہے اور یہ بات کہی ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے۔ اسلام نے جو عزت دی ہے عورت کو وہ کوئی اور نہیں دے سکا جو عظمت اسلام نے دی ہے، لہذا ایک پہلو کو لے کے وزیر اعظم پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانا اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا یہ جاہل ہی کر سکتے ہیں، ناواقف لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کو اسلامی تعلیمات سے واقفیت نہیں ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم پاکستان نے اور حکومت پاکستان نے امریکہ کو اڈے نہ دینے کی جو بات کی ہے، یہ پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی ہے اور اس خطے کے مفاد میں ہے۔ اس خطے کا امن اس سے وابستہ ہے۔ پاکستان افغانستان کے لیے 40 سال سے قربانی دے رہا ہے۔ ہم نے 30 لاکھ افغان مہاجرین کو یہاں پر اپنا مہمان بنایا ہے۔ ہجرت مکہ مکرمہ اور انصار مدینہ کا جو کردار ہے اس کے نقش قدم پر پاکستانی قوم چلی ہے۔ 78 سے لے کر آج تک ہم نے ہر جگہ پر اپنے افغان بھائیوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے، لیکن میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ افغانستان کا مسئلہ افغان گروپوں کو حل کرنا ہے، افغانستان کا مسئلہ افغانستان کی جماعتوں کو حل کرنا ہے، افغان حکومت اور طالبان کو حل کرنا ہے۔
پاکستان صرف امن کے لیے سہولت کار ہے. اب ڈو مور نہیں، نو مور ہوگا. ہم داخلی طور پر اپنے آپ کو مستحکم اور متحد رکھیں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کوئی کسی جگہ تخریب نہ کرے، اور اس کے لیے ہم اقدامات ہم نے کیے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان سے کسی ملک میں تخریب کاری نہیں کی جاتی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک سے کسی بھی ملک کی سرزمین پاکستان کے خلاف بھی استعمال نہ ہو. افغان سرزمین کو اگر کوئی قوت پاکستان میں تخریب کاری کے لیے استعمال کرنا چاہے تو اسے روکنا افغانستان کی حکومت اور افغانستان کی جماعتوں اور افغانستان کی عوام کا کام ہے. اور اس طرف توجہ جو ہے وہ تمام، اسی لیے یہ جو پاک افغان علماء کانفرنس مکہ مکرمہ میں ہوئی، جس کی رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے میزبانی کی، اس میں بھی میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اپیل ہے، وہ امن کی اپیل ہے، فتویٰ نہیں ہے کسی کے خلاف، وہ امن کی اپیل کی گئی ہے. اور ہم پھر آج پاکستان کے علماء، سعودی عرب کے علماء، افغانستان کے علماء جو اس کانفرنس میں شریک تھے، میں سمجھتا ہوں میں آج اسی موقف کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ افغانستان کے تمام گروپ آپس میں بیٹھ کے بات کریں. پاکستان جو ہے افغانستان میں امن کے لیے سہولت کار ہو سکتا ہے. ہم کسی پہ اپنا حکم نافذ نہیں کر سکتے. افغانستان کی صورتحال کو بہتر کرنا یہ افغانستان کے لوگوں کا کام ہے، اور انہیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ پاکستان کا امن، افغانستان کا امن ایک ہے. افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، اور پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے. ایک بہت اہم معاملہ وقف املاک ایکٹ کے حوالے سے ہے. وقف املاک ایکٹ پر وزیر اعظم پاکستان نے کمیٹی قائم کر دی ہے. اس کا پہلا اجلاس بھی ہو گیا ہے، جس میں مدارس کے جو امتحانی بورڈز ہیں ان کے نمائندے موجود ہیں، اور اس پر اسلامی نظریاتی کونسل میں کام ہو رہا ہے. کچھ تجاویز مفتی تقی عثمانی صاحب نے دی ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب نے دی ہیں، علماء مشائخ نے دی ہیں. لہذا جب تک اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہونا ہے ترمیم کا یا جو بھی ہے، اس وقت تک وقف املاک ایکٹ کے اوپر عمل درآمد روک دیا گیا ہوا ہے. اگر کسی مسجد، مدرسہ، امام بارگاہ، درگاہ، خانقاہ کو کوئی نوٹس ملتا ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. حکومت نے واضح ہدایات دی ہیں کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی کو نوٹس نہ دیا جائے، یا کسی لہذا یہ مطالبہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا کہ اس بل کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جائے. پھر اس کمیٹی کے اندر بعض لوگوں نے یہ شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں مدارس کی تنظیموں کے نمائندے نہیں ہیں. اس میں قاری حنیف جلندری صاحب ہیں، مولانا یاسین ظفر صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، مفتی عابد مبارک صاحب ہیں، اسی طرح وفاق علماء شیعہ کے نمائندے موجود ہیں، اسی طرح علامہ افتخار نقوی صاحب اس میں ہیں، اکرم شاہ صاحب ہیں. تو یہ ایک بڑی مقتدر کمیٹی ہے جس کا پہلا اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں ہو چکا ہے، اور اب جو تجاویز آئیں گی ان کو اسلامی نظریاتی کونسل میں کمپائل کر کے اور مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے دفتر کو بھیج دیا جائے گا، تاکہ جو بھی ترمیم یا اس میں کمی یا اضافہ جو بھی کرنا ہے وہ ہو سکے. وزیر اعظم پاکستان نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایات دی ہیں کہ جتنی بھی محرم الحرام کے سلسلہ میں ابھی سے علماء مشائخ کے ساتھ رابطوں کو مضبوط بنایا جائے، اور جو امن کمیٹیاں ہیں ضلعی، ڈویژنل، تحصیل کی سطح پر،
ان امن کمیٹیوں میں توسیع بھی کی جائے گی اور ان کو فعال بھی بنایا جائے گا، کیونکہ اگر کوئی امن کمیٹی آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال بنی ہے، اب وہاں آبادی بھی بڑھ گئی ہے، وہاں پر اور بھی مسائل ہیں، تو لہذا ضلعی امن کمیٹیوں، ڈویژنل امن کمیٹیوں، تحصیل کی سطح پہ جو کمیٹیاں، اسی طرح انٹرفیتھ ہارمونی کونسل جو ہیں ان کو بھی منظم کیا جائے گا، اور پورے ملک کا دورہ انشاءاللہ علماء مشائخ کے ہمراہ جو ہے میں محرم سے پہلے جو ہے وہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک گزارش میری یہ ہے کہ متحدہ علماء بورڈ ہم 24 آور اویلیبل ہے۔ ہمارے انگلش میڈیا کے بعض دوست جو ہیں وہ اپنے ذاتی ایجنڈے کے اوپر متحدہ علماء بورڈ کے حوالے سے افواہیں نہ پھیلایا کریں۔ متحدہ علماء بورڈ نے کوئی تجویز سائنسی علوم کے بارے میں نہیں دی۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام تو یہ ہے کہ صرف ہم دیکھیں کہ کوئی ایسا مواد تو نہیں ہے جس سے نفرت پیدا ہو، جس سے انتشار پیدا ہو۔ الحمدللہ جتنا نصاب اس وقت یکساں قومی نصاب آیا ہے اس کو ہم نے کلیئر کیا ہے۔ تمام مکاتب فکر کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کل بھی ہم نے تقریباً 15 سے 20 کتابوں کو کلیئر کیا ہے، اس وقت تک 100 سے زائد۔ ہمارا کام یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا مواد دینی یا ایسا مواد جس سے ملک میں انتشار نہ پھیلے۔ یہ کہنا کہ متحدہ علماء بورڈ نے کہا کہ سائنس ہی نہ پڑھائی جائے، ایسا کہنے والے ماں سوائے شر انگیز پراپوگنڈا کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ موجودہ حکومت نے تو مدارس کی تنظیموں کے ساتھ معاہدہ کیا جس کے اندر ایف اے تک مدارس میں تعلیم دینے کا معاہدہ ہوا ہے، جدید علوم کا۔ اور عصری علوم سیکھنا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو لہٰذا اگر کچھ لوگوں کا اپنا ایجنڈا ہے وہ اپنی بات کریں، متحدہ علماء بورڈ کی طرف منسوب نہ کریں، کیونکہ متحدہ علماء بورڈ نے اس قسم کی کوئی سفارشات نہ دی ہیں نہ اس طرح کی کوئی سفارشات ہیں۔ آخر وہ بھی کر چکا ہوں جامعہ منظور الاسلامیہ میں، اور وہ بڑی واضح ہے۔ کل بھی واقعہ ایک خانے وال میں ہوا ہے جو ایک بچی کا ریپ ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ گزارش کر رہے ہیں حکومت پنجاب کو بھی، حکومت پاکستان کو بھی، ایک تو ہیلپ لائن قائم کی جائے، ہیلپ لائن ہو کہ اگر کسی جگہ، کسی اسکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی، ادارے میں کوئی بچوں کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے یا ان کو خوفزدہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنی شکایت خفیہ طریقے سے پہنچا سکے۔ انشاءاللہ یہ وزیر اعظم صاحب کو میں اسی ہفتے میں عرض کروں گا۔ دوسرا، یہ جو ریپ کیسز ہیں اور درندگی کے کیسز ہیں، بچوں سے زیادتی کے کیسز ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری ہے کہ خصوصی عدالتیں قائم ہوں اور سرعام سزائیں ہوں۔ جب ہم سرعام سزا کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں انسانی حقوق۔ وہ 3 سالہ بچی کا انسانی حق نہیں ہے؟ وہ 7 سالہ زینب کا انسانی حق نہیں تھا؟ اس درندے کا انسانی حق ہے؟ ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں جو شاباش ہے راولپنڈی پولیس کو کہ انہوں نے فوری اس کو کس انداز سے اس نے پرس چھینا اس بچی سے، اور اس بچی کو جس طرح وہ بیچاری گری، اور کیا ایسے درندوں کو معافی ملنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں ایسے درندوں کی تصویریں ٹی وی پہ چلنی چاہیے کہ یہ وہ درندے ہیں جنہوں نے بچیوں سے یا بچوں سے زیادتی کی ہے، اور بلا تخصیص ہم یہ کہتے ہیں۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، جب سے یہ ویڈیو سامنے آنی شروع ہوئی ہے، کہ مدرسہ ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اس مجرم کو پکڑے، لٹکائیں۔ کیوں نہیں لٹکاتے ہیں؟ کون سی چیز اس میں رکاوٹ ہے؟ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے مہربانی فرمائیں۔ ہمیں معلوم ہے عدلیہ پر کیسوں کا بہت بوجھ ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں،
ان کے روکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ سرعام سزائیں دی جائیں اور فوری سزائیں دی جائیں۔ زینب کا واقعہ سب کو پتا ہے، کیا زینب کے مجرم کو سزا ہو گئی یہ بھی پتا ہے لوگوں کو؟ یہ بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہوگا، یا صحافیوں کو پتا ہوگا، یا اخبار جو چند لوگ پڑھتے ہیں۔ سزا کی تشہیر اور ان درندوں کی تشہیر میں سمجھتا ہوں مرکزی حکومت بھی، صوبائی حکومت بھی۔ ادھر آ جائیں۔ میرے بھائی قرآن نے بھی کہا نا عدالتی نظام سے ہی، قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ ایک بندے کو پکڑ کے یہاں کھڑے کر کے پتھر مارنے شروع کر دو۔ آخر اس پہ جرم ثابت ہوگا، گواہ آئے گا، اس کا کیس چلے گا تو اس کو سزا ہوگی نا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ سزا کا عمل جو ہمارے ہاں ہے یہ بڑا طویل ہے۔ پہلے خصوصی عدالت ہے یا چھوٹی عدالت ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے۔ تو اگر یہ 3 ماہ کا وقت مقرر کر کے یا جو بھی وقت مقرر ہو جائے اسی میں سارا ٹرائل ہو جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ امید ہے بہتری آئے گی۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وقف املاک ایکٹ جو ہے اس میں جو ترامیم مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، پاکستان علماء کونسل، علماء مشائخ، تمام مدارس کی تنظیمیں جو ہیں وہ جو تجویز کر رہی ہیں اس کے اوپر باقاعدہ کمیٹی بن گئی ہے، کام ہو رہا ہے۔ ہم مسجد مدرسے کے چوکیدار ہیں، کوئی مسجد مدرسے کو خوفزدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کچھ لوگ یہ جملہ صرف اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ وقف املاک ایکٹ آیا اسی وقت یہ کہہ دیا گیا تھا اس پہ عمل درآمد جو ہے اگر اس پر کچھ تحفظات ہے تو روک دیا جائے، کہیں پہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ میرا ایک سمپل سوال ہے کہ آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں کہ گزشتہ دور حکومت میں دن میں کتنی بار پولیس آتی تھی، کتنی بار جو ہے ادارے آتے تھے، اور اب کیا صورتحال ہے؟ ہر مدرسے میں دن میں 3 4 بار جو ہے وہ ادارے جاتے تھے، پولیس جاتی تھی۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے 3 سال میں ایک بار بھی نہیں پولیس کسی مدرسے میں گئی ہوگی۔ تو ہم مسجد مدرسے کے محافظ ہیں، میں خود مدرسے کا ایک طالب علم ہوں۔ ہم مسجد اور مدرسے کے چوکیدار ہیں۔ ہمارے دور میں مدرسے کی تعلیم کو پہلی مرتبہ 70 سالوں میں سرکاری سطح پہ تسلیم کیا گیا ہے۔ آپ کے ہاں تو 70 سال میں مدرسہ جا کے رجسٹرڈ ہوتا تھا پاور لوموں کی اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، وزارت تعلیم کے ساتھ پہلی بار ہوا۔ پھر نئے بورڈ بنائے گئے ہیں تاکہ یہ ایک وسعت پیدا ہو اور کام ہو، بہتر انداز سے تعلیمی کام ہو سکے۔ چند روز پہلے ایک مسجد جماعت کی طرف سے احتجاج کیا گیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ علماء بورڈ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے اور جو دیگر جو فورم ہے وہاں پہ ان کے مسلک کی نمائندگی جو ہے وہ بہت کم رکھی گئی اور جان بوجھ کا جو دوسرا مسالک ہے ان کی نمائندگی زیادہ ہے۔ آپ کا سمجھتے ہیں کہ باقی ایسا ان کا اشارہ اہل تشیع کی طرف تھا کہ ان کی نمائندگی بہت کم؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے متحدہ علماء بورڈ اس پر میں پہلے لکھ کے بھیج چکا ہوں، جب یہ بورڈ قائم ہوا تھا اس کے بعد بھی، اب بھی ہم نے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے دوسرے مکاتب فکر کے بھی کچھ ممبران وہ آتے نہیں ہیں، لیکن وہ آتے نہیں ہیں، تو یہ لکھ کر میں بھیج چکا ہوں۔ اور یہ جو آپ نے مسئلہ کہا اہل تشیع کی نمائندگی کا، یہ تو بہت عرصہ پہلے میں لکھ کر بھیج چکا ہوں کہ ان کی نمائندگی کم ہے، ان کی نمائندگی پوری ہونی چاہیے۔ اور باقی بھی جو مکاتب فکر کے نمائندے نہیں آتے ان کی جگہ بھی ان مکاتب فکر کے جو ہے دوسرے نمائندوں کو، علماء کو، ہمارے پاس بہت زیادہ کام ہے، ہمارے ممبران کم ہیں، ہمیں ضرورت ہے، تو ان کا مطالبہ میں سمجھتا ہوں درست ہے اور ان کی نمائندگی جو کمی ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جدید ذرائع ابلاغ ہے وہ بڑا انسانی فطرت پہ اثر انداز ہو گئے ہیں اور فحاشی یعنی کے لیے پروموٹ کر رہے ہیں۔ جب پرائم منسٹر نے کہا یہ فیسٹیول میں بولا ہے کہ جدید ذرائع ابلاغ نہیں، آپ میں
دو چیزوں میں فرق ہے نا. میں کہہ رہا ہوں اس میں آپ جو چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نا. اور یہ تو میری نہیں ہے, یہ تو پاکستان کے تمام اداروں نے, تمام آئی جی صاحبان نے جب ریپ کے اوپر پرائم منسٹر کو بریفنگ دی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اس وقت شتر بے مہار قسم کی آزادی ہے, جو چاہیں آپ دیکھیں. اردو کی وہ ویب سائٹ جو دبئی میں بند ہیں, اردو کی ہیں, وہاں تو عربی کی بند ہونی چاہیے تھی. سعودی عرب میں بند ہیں, ہمارے ملک میں کھلی ہوئی ہیں. تو تھوڑا سا کچھ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ماننی بھی چاہیے. ایک چھوٹے بچے کے پاس یہ موجود ہے ٹیلی فون. ہم جدید ذرائع ابلاغ کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اس میں جو منفی چیزیں ہیں اگر ان کو فلٹر کرنے کا کوئی نظام بنے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے, اس کو تو ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے, اب جدید ذرائع ابلاغ تو ایک حقیقت ہے, اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو منفی چیزیں ہیں, جو ایسی چیزیں ہیں جس سے شر پھیلتا ہے, ان کو فلٹر کرنے میں کیا حرج ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی جی.